الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا سندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس رؤوف رحیم. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے، پھر دو حدیث میں سناؤں گا. اس کے بعد خواجہ صاحب کے پاس آ جاؤں گا. خواجہ صاحب اس قرآن کریم کا ترجمہ پہلے سن لیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ہمارے ایمان کی حالت میں کی ہوئی نیکیاں ضائع کریں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ہمارے ایمان کی حالت میں کی ہوئی نیکیاں ضائع کریں. واقعی اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. اب ایک ترمذی کی حدیث ہے، دو حدیثیں سن لیجئے. تم نیکی کی کسی بھی صورت اور کسی بھی قسم کو ہلکا مت سمجھو. تم نیکی کی کسی بھی صورت اور کسی بھی قسم کو ہلکا مت سمجھو. نیکی تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے دینی بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، اور نیکی تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو. یہ بھی نیکی ہے. ایک اور حدیث سن لیجیے. طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن یوں کہے کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، کیونکہ مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ بھی حدیث ہے. آج نیکی کا ہمارا سبجیکٹ ہے، اور کچھ مجاہدے کے بارے میں، جہاد کے بارے میں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ جا کر انسان ہتھیار نکالے، تلواروں سے لڑے. جہاد اکبر تو یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے. تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارا حضرت والا کا بڑا تفصیلی مضمون اس کے اوپر ہے اور بڑے جامع مضمون ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ خواجہ عزیز الحسن صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں، پھر خواجہ صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، ذرا اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو بھی. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو. دیکھو نفس ہمیں ہر وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری نفس کے اندر بہتری ہو. امارہ سے ہم لوامہ کی طرف آ جائیں، لوامہ سے ہم کون سا ہوتا ہے، مطمئنہ کی طرف آ جائے. ہماری الحمدللہ جو میرے یہاں جتنے بھی دوست و احباب آتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، حسن ظن ہے کہ یہ سب مطمئنہ کی طرف ہے. پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. سب کی کوشش ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ہم سے 19-20 ہو جاتا ہے. تو یہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، یہ خواجہ عزیز الحسن کے اشعار ہیں. یہ منظوم ہے. یہ عام اشعار نہیں ہوتے، یہ الہامی اشعار ہے. ایسے اوپر سے اترتے ہیں. یہ کیوں اترتے ہیں میں یہ بعد میں بتاؤں گا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. اس سے کشتی تو عمر بھر کی ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، محبت کا قائم ہے. جتنے بھی کر لو، جہاں جہاں اللہ سے نافرمانی، ہاتھ اٹھاؤ، آہو فگا کرنے لگ جاؤ، باتیں کرنے لگ جاؤ، اسی وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ پاک کا ایک باپ پیار کے مارے اگر ابا جان مجھے ایک پرفیوم دے دو، اور ابا جان کی بس کی بات نہیں، کوئی نہ دے سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں میں گر جاؤ اور آہ کرنے لگ جاؤ، واہ واہ کو چھوڑ دو، آہ کرنے لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بوسہ دے دیں گے. میرا حسن ظن ہے، مجھے امید ہے، اور ایسا ہی ہے انشاءاللہ. اٹھا لیں گے اور بوسہ دے دیں گے، اور پھر ہم حضور کے امتی ہیں.
बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अल्लाह, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। ये टूटते रहता है, टूटना वूटना हमारा मसला नहीं है। अल्लाह ताला से हम हमारा जहाँ थोड़ा सा भी हमारा इधर उधर जहन गया, लेकिन हमारा मकसद ये ना हो कि हम जन्नत के लिए काम करें, हुरों के लिए करें। हम तो अल्लाह के लिए करें, हमें अल्लाह मिल जाए। जब अल्लाह मिल जाएगा तो हुरे सब चीज़ हमें मिल जाएगी। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब और अजाब क्या जाने। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब और अजाब क्या जाने। किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। हमें तो अल्लाह चाहिए, अल्लाह हमें मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। अल्लाह मिल गया तो ये तो सब ग्रेवी पे मिलेंगे, ये सब ग्रेवी पे मिलने वाली चीज़, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मजदूब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, ख्वाजा अजीजुल हसन साहब डिप्टी कलेक्टर थे हिंदुस्तान के अंदर, डिप्टी कलेक्टर थे। आपको पता है उस वक्त वहाँ तालीम मुसलमानों में नहीं थी, मुसलमान बहुत कम तालीम थी, और एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर हो। जब उन्होंने ये हालात देखे तो उन्होंने वहाँ दरख्वास्त भेजी हुकूमत में कि भाई डिप्टी कलेक्टर में तो आपको पता है कि वहाँ भी उस वक्त भी यही मामला था जो आज मामला है, लिफाफे के बगैर बात आगे नहीं बढ़ती। तो उनको अपना ट्रांसफ़र करवा लिया उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ तालीम होती थी। फिर वहाँ किसी अल्लाह वाले से डॉक्टर अब्दुल हई साहब से मुलाकात हुई, ऐसे ही है मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि ये एक LLB किया हुआ शख्स है और लंबा जुब्बा पहनता है, टोपी पहनता है और दीन के काम के अंदर लगा हुआ होता है। तो उससे उन्होंने दरियाफ्त किया कि आपने माशाअल्लाह एक अच्छे एडवोकेट होने के बाद ये आपने हुलिया बनाया, कहाँ से ये आपको मिला। क्योंकि दीनदार जो होता है ना, इसके अंदर कल्ब के अंदर अल्लाह की अनवारात और नूर ऐसी होती है, उसका चेहरा उसका बता देता है, आईना होता है, चेहरे से झलकता है। चेहरे से अगर वो छुपाना भी चाहे तो छुपा इसके लिए नहीं सकता कि आँखों के अंदर तो वो आ ही जाता है, आँखों से वो छलक ही जाता है। आप मतलब ऊपर आ जाए, छलक जाता है आंखों से। तो मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई थाना भवन में एक शख्स है, उसके पास चले जाइए, वहाँ से मुझे जो मिला है वो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। तो ख्वाजा अजीज़ुल हसन साहब थाना भवन में अशरफ हकीम उल-उम्मत अशरफ थानी साहब के पास पहुँचे। हमारे यहाँ खानकाहों में एक तरीका होता है, हम पहले टाइम ले लेते हैं, जाने की वजह बताते हैं, रुकने की इजाज़त ले लेते हैं, चिल्ला लगाने की इजाज़त ले लेते हैं, एक तरीका सिस्टम है। देखिए अल्लाह पाक के पास भी सिस्टम है, हम अल्लाह के नायब हैं। अल्लाह पाक की सिस्टम से पूरा दुनिया तमाम मामला चला रहे हैं। तो जब वहाँ थाना भवन पहुँचे, वो ये ऐसे अशार नहीं निकलने की वजह थी कि डिप्टी कलेक्टर। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि भाई कौन है, तो ख्वाजा अजीज़ुल हसन साहब हैं। मसूब तो उनका सरनेम था, ऐसे ही लगाया था बाद में। तो उनका आने का मकसद लिखिए। तो उन्होंने मकसद में क्या लिखा, ना और ख्वाहिश आपके दर पे लाया हूँ, मिटा दीजिए मिटने के लिए आया हूँ। हज़रत समझ गए कि कोई आया है अल्लाह वाला कोई चोट का आया हुआ, कोई सीखने के लिए कोई बंदा आया है सराखों पर। ये अल्लाह वालों को नज़र होती है। एक तरफ तो ये आ रहे हैं, अब दूसरा शख्स देख लीजिए, जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी ऑल इंडिया का शायर था। उसके बगैर वहाँ के जितने बड़े अशार होते थे मुकाबले, अब तो ख़त्म हो गया, अशार का ज़ौक़ ख़त्म हो गया। बड़े बड़े अशार होते थे, इसमें इसके जिगर मुरादाबादी के बगैर शेर नहीं चलता था। लेकिन वो फूंक पीते थे, धुत हो जाते थे, तो दो आदमी के ऊपर सहारा लेकर स्टेज के ऊपर आते थे। जब आते थे तो जब वो बोलना शुरू कर देते तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जिगर मुरादाबादी ने भी ये डॉक्टर साहब से कहा कि ये तो आपको मैं मुतमईन देखता हूँ, खुश देखता हूँ, इस हालात के अंदर देखता हूँ, तो आप बताइए। बोला हाँ वही है, थाना भवन के अंदर थानवी साहब के यहाँ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ आपके लिए पहले इजाज़त लेकर आ जाऊँ। ये अल्लाह वाले होते ना, गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं, हकीर नहीं समझते। हमारे में कसूर ये है, मेरे में कसूर ये है कि हम लोगों को हकीर समझते हैं। हम दूसरों, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं, ज़्यादा हमारे अंदर तकवा है। ऐसा नहीं है, अगर हमने बेहतर समझा तो ज़ीरो हो गए। ये हमारी बीमारी है। लेकिन अल्लाह वाले होते थे, अपने आप को सबसे हकीर समझते थे, यहाँ तक कि कुत्ते से भी अपने आप को हकीर समझते थे। हो सकता है कुत्ते का हकीम लोग फरमाते हैं मैं तमाम मखलूक से कमतर हूँ फ़िलहाल और काफरों से कमतर हूँ फिलमाल। मैं पता नहीं मेरा अंजाम क्या हो, मेरा जब आखिरी वक्त आए तो मैं ईमान पे ख़त्म होगा या नहीं होगा, किसी को पता नहीं, कोई वापस लौट कर नहीं आया है। और यहूदी है, काफर है, वो मुझसे बेहतर अगर फ्यूचर के हिसाब से है, अगर उसका ईमान पे खात्मा हो गया, क्या पता उसका ईमान पे खात्मा हो जाए, मेरी कोई गारंटी है ईमान पे खात्मा ना हो। तो मैं किसी को अपने आप का
کتنا انسان بیوقوف ہے کہ مٹی کا انسان اللہ تعالیٰ جب تک کہہ دے کہ ہاں میں آپ کا پاس ہو گیا ہوں، ایمان پہ ہو، میں خوش ہوں، تو ہمارا سبجیکٹ پاس ہو گیا. تو ہم دنیا کے اندر کوئی تعریف کر دے نہ تعریف کرے سے کیا فرق پڑتا ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے غمگین رہتے تھے، اداس رہتے تھے. پوچھا کہ بولا میں ابھی کیا ہنسوں کیا مسکراؤں، میرا پرچہ ہی آؤٹ نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں ہے مجھے. جب میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچا دے، ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچا پھر تو مزے ہے. جگر مراد آبادی کو حضرت آئے وہاں پر پوچھنے کے لیے، بھائی جگر مراد آبادی آنا چاہتے ہیں، بڑی شراب میں ہوتے ہیں. اور انہوں نے جگر مراد آبادی نے ایک شرط کی، حضرت سے پوچھ لیجیے گا تھانوی صاحب سے کہ میں رات کو تو وہاں مجھے پینے کے لیے چاہیے، میں وہاں خانقاہ میں آؤں گا لیکن رات کو وہ پوری بوتل مجھے چاہیے پینے کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ خود ناراض ہوئے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسے میں بات کروں. بھائی جا کے بات کی تو ان سے فرمایا کہ آپ اجازت دیں گے؟ بولا نہیں اجازت نہیں دوں گا، میں ان کو گیٹ کے اوپر لینے کے لیے جاؤں گا. اور رات کو جو پینے کی بات ہے تو میں یہ جو خانقاہ ہے اس میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا، میرے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، یہ جانے اور اللہ پاک جانے. کیا رات کو اٹھ کر ہمارا گمان ہے، یہ کتابوں میں نہیں پڑھا کہ گمان ہے کہ رات کو حضرت نے ہاتھ اٹھا کے خوب روئے ہوں گے، اے اللہ میں یہاں تک کر سکتا تھا، یہاں تک پہنچا دیا، یہ اب آپ کے سپرد ہے. صبح جب خانقاہ کے اندر آئے تو کہا کہ حضرت والا میرے لیے 4 دعا کر دیجئے. ایک دعا یہ کر دیجئے کہ میری شراب چھوٹ جائے. سبوں نے مجلس میں بیٹھے سبوں نے آمین کہا. حضرت دعا کر دیجئے کہ میں حج کر کے آ جاؤں. سبوں نے کہا، ہاتھ اٹھایا. حضرت دعا کر دیجئے کہ میں بادشاہ داڑھی رکھ لوں. سبوں نے ہاتھ اٹھایا، حضرت نے دعا کیا، سبوں نے آمین کہا. حضرت دعا کیجئے میں حج کر کے آؤں، شراب چھوڑ دوں، اور کیا، ہاں داڑھی رکھ لوں. ایک داڑھی ہو گئی، ایک حج ہو گئی، ایک شراب ہو گیا، اور چوتھی بات ہاں کلمے کے ایمان پہ خاتمہ میرا ہو جائے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. چوتھی بات، چاروں دعائیں ہوئی. تو حضرت اس کے بعد جگر مراد آبادی وہاں گئے، حج کرنے گئے، حج واپس آئے، داڑھی بڑی بھی تھی. جس میرٹھ کے اندر آئے، بامبے سے میرٹھ کے تھے، تو میرٹھ میں جہاں ریلوے اسٹیشن سے ٹانگے میں بیٹھے نا، تو ٹانگے والا جو شعر پڑھ رہا تھا نا، وہ حضرت کا ان کا شعر پڑھ رہا تھا. چلو چل کے دیکھیں، کیا ہے؟ چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا. چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے کافر و مسلمان ہو گئے. وہ پڑھ رہا، اس کو پتا نہیں یہ تھا، یہ داڑھی والا، ان کو خواب میں نہیں کہ یہ داڑھی والا یہ ہے، یہ جگر صاحب بیٹھے ہوئے. اچھا جگر صاحب کے پاس انہوں نے شراب پینی بند کر دی. تو ڈاکٹروں کو جمع کیا، طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تم شراب پی لو ورنہ تم مر جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ میں پیوں گا تو کتنا جیوں گا. بولا 1-2 سال آپ جیوں گے. بولا میں 2 سال قہر خداوندی میں جینا نہیں چاہتا، میں مر جانا رحمت خداوندی میں چاہتا ہوں. اور 10 سال جیے، اس کے بعد 10 سال جیے. ہم آتے ہیں موضوع کے اوپر، صرف 10 منٹ دیے نا میں نے ابھی. پورے انڈیا کے سب سے بڑے شاعر، آل انڈیا کے سب سے بڑے شاعر. اور پریسیڈنٹ کا فون آیا ڈاکٹر کو کہ اس کو جو ہے وہ یہ آدمی کو ذرا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ مجاہدہ کے بارے میں ذرا، جہاد کے بارے میں ہمارے یہاں کانسیپٹ، اور باہر بھی یہ بات چلی ہوئی ہے نا فارینرز کے اندر بھی، کہ جہاد مینس ذرا ایکسٹریمسٹ ہم ہو جاتے ہیں نا جہاد کے بارے میں. ہمارے یہاں لوگ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ایک ایکسٹریمسٹک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، جہاد مینس ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت والوں نے اس کے اوپر بہت ساری تفصیلی لکھی ہے. میں تھوڑی کچھ چیزیں اس میں سنا دیتا ہوں. علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک نیا باب قائم فرمایا، باب فی المجاہدہ. مجاہدہ کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محبت کرنا. جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، اسی لیے عربی زبان میں جہاد کے معنی ہے لڑنے کے نہیں ہے، لڑنے کے نہیں ہے. پہلے مکی زندگی کے اندر حضور نے ایمان بنایا. ایمان جب بن گیا تو مدینہ منورہ میں آ کر 10 سال کے بعد پھر جہاد شروع ہوا. پہلے ایمان بنایا. ہمارے ایمان بنانا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے، ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، معاف کرنا ہے. ہم معاف کرنا سیکھے ہی نہیں ہے. مجھے ایک ابھی ٹویٹ آیا اس کے اندر، میں معاف تو کبھی نہیں کروں گا آپ کو. دوست ہمارے پرانے، پتہ نہیں کوئی بات کیا لگی ہوگی. میں نے میری غلطی تھی، میں نے اس سے مذاق کی، میں نے اس شخص سے مذاق کی، اور مذاق کی ہوتی تو رہتی تھی مذاق. میری غلطی 100% میں غلط ہوں گا. تو اس سے میں نے مذاق کر لی. اب مذاق کر لی، ایک روٹین دوست، بے تکلف دوست ہوتا ہے نا، تو ان کو بہت برا لگا. میں نے وہاں مسجد میں بیٹھ کر معافی مانگی. میں زمین کے اوپر بیٹھ کے پاؤں پکڑ لیا. میں نے بولا میں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کم و بیش اگر کوئی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو وہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں روزے کوثر کے دن حشر کے میدان میں وہ میرے پاس آئے. وہاں پر
میں زمین کے بل اس کا پاؤں پکڑ لیا, مجھے معاف اس نے نہیں کیا. 50 سال پرانا دوست ہے. معاف کر دیجئے, معاف کرنا سیکھیے, معاف کر دیجئے, کسر کھائیے, معاف کر دیجئے. میرے والد نے کہا تھا, میری وصیت کی تھی مجھے 94 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا کہ بیٹا جب کبھی بھائیوں کا مسئلہ ہو یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا, اور میں چاہتا ہوں میرے ہر ساتھی الحمدللہ اسی طرح پریکٹیکل کرے. میرے والد صاحب, ہماری کمپنی اس 94 کے اندر بہت پرانی چل رہی تھی. میرے والد صاحب تھے, میرے تایا تھے, اور میرے پھوپھا 3 پارٹنر تھے. یہ تینوں الگ ہوئے. جب یہ الگ ہوئے تو 94 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو والد صاحب نے کو کہا کہ دیکھو میں نے جیسا اپنا حصہ لیا آپ ایسے حصہ لوگے بیٹا, مجھے وصیت کی. میں نے کہا ابا آپ نے کیسے لیا؟ تو بولا جب ہم لوگ 1963 میں الگ ہوئے. 1963 ایک ہماری کمپنی جو اس وقت بیٹھے ہوئے جہاں ہم, یہ تو بہت پرانی ہے لیکن 63 میں ہم لوگ کو مل گئی. والد صاحب کے بعد ہم بیٹوں کو مل گئی. تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نے ایسے کھڑے ہو کر ایسے اپنا دامن رکھ دیا, جو دیتے ہو میرے بھائی اور میرے ظاہر ان کے بہن بھی تھے, جو دیتے ہو مجھے دے دیجئے میں لے لیتا ہوں. وہ لے کر آ گئے اور معاف کر دیا, خوش ہو گئے. مطلب جو تمہیں ملے جب الگ بیٹھو بھائی لوگ ایسے بات کر کے اٹھ جانا وہاں سے. مانگنا مت کچھ, مانگنا اللہ سے, مخلوق کو معاف کر دینا, جو ملے یوں اپنا دامن پھیلانا, جو اس کے اندر ڈال دے وہ لے کے چلے جانا. اور الحمدللہ یہ اس وقت کی بات, اور اس کے بعد آج کا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. الحمدللہ میرے والد صاحب کی فیملی وہ دامن وہ پھیلا ہوا تھا, جو بھی ملا لے لیا. اللہ کی مہربانی سے ہر طریقے سے اللہ کا فضل ہی ہے. مظلوم بن کے ہم نے رہنا ہے. ہمیں خانقاہ میں یہی سکھایا جاتا ہے, مظلوم بن کے رہنا ہے, مظلوم بن کے زندگی, اور قصر خانی ہے, وہ معاف کر دینا ہے, معاف کر دینا. 300 گرام کی اگر کوالٹی ہم بیچتے ہیں تو ہمارا فرق ہم عام اور خانقاہی آدمی میں یہ ہے فرق کہ خانقاہ والا 300 گرام نہیں دے گا کبھی بھی, وہ 305 اور 310 گرام دے گا. یہاں بندہ بنایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کسر کھانے کے لیے اور معاف کر دینے کے لیے. اگر کوئی مارے اور پھونک دے, کسی کو گالی دے دے, بے نظیر تھی نا. دیکھیے میں سیاسی کبھی کبھی بات کرتا ہوں لیکن میرا ایفیلیشن کہیں نہیں ہے, میں ایک جو اچھی بات کہیں سے ملتی ہے میں لے لیتا ہوں. تو اس کی قبر کا جب اس کو دفنایا گیا نا, تو ایک لڑکی وہاں بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت رو رہی تھی. اور سب یہ تھے, آصف سب تھے وہاں پہ, اور بھی لوگ تھے, ہمارے کچھ جاننے والے بھی تھے. تو پتہ چلا وہ فاطمہ سب سے زیادہ رو رہی ہے, اس کے بھائی کی بیٹی. تو کیوں رو رہی تھی؟ ایوری برتھ ڈے کے اندر بے نظیر جاتی تھی, بڑا کیک ایک لفافہ دے آتی تھی, کیک جا کر اس کی بیٹی کو وہاں کلفٹن کے اوپر دے آتی تھی. تو فاطمہ نے کیا کرنا ہوتا تھا, وہ کیک لے کر گاڑی میں جاتی اور بے نظیر گھر کے اوپر کیک بھی دروازے کے اوپر مارتی, لفافہ پھینک کے چلی جاتی. لیکن جب اس کو مری تو بہت روئی. وہ احساس تو ہوا نا. ہمارا وہ ہونا چاہیے ایک سیاسی عورت جس کی ہم لوگ, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بالکل پولیٹیکلی ہے, کوئی اس کو دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے, اس کا نیچر یہ ہے. اور ہم دیندار ہیں, ہم کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے, ہم کسی پر رحم کھانا نہیں چاہتے. یہ کہاں دیکھنا ہے کہ کس کی غلطی ہے, کیسا ہے, میں جسٹیفیکیشن, ہمیں جسٹیفیکیشن کہاں چاہیے, ہمیں جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے. اگر اٹھا کے ہمیں گالیاں کوئی دے دے تو ہمیں لگ جائے گی گالی. ہمارا تو وہاں درجات بلند ہو گئے. امام ابو حنیفہ سے ہمارا تعلق ہے. امام ابو حنیفہ کے یہاں تو آپ کے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دینداری ہو, آپ اچھے آدمی ہو. اچھے آدمی ہو تو آپ کے حاسد پیدا ہوں گے, حسد کرنے والے پیدا ہوں گے, اور آپ کا کام ہے آپ اس کو معاف کرتے جائیں اور درجات بلند کرتے جائیں. وہاں نہیں, وہاں درجات اگر بلند ہوئے تو دنیا میں بھی ہو جائیں گے, دنیا کے اندر بھی آپ کو زندگی ملے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جب وہاں بھی جنت ملے گی, یہاں دل کے اندر جنت ہوگی. سمجھ لیجئے یہ مجاہدے کے بارے میں. جہاد بھی اسی سے نکلا ہے, اسی لیے عربی زبان میں جہاد کے معنی لڑنے کے نہیں ہیں بلکہ محنت اور کوشش کرنے کے ہیں. مجاہدہ کے معنی ہے یہی ہے, یعنی کوشش کرنا. قرآن سنت صوفیہ کے اصطلاح میں مجاہدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہو جائیں, اس کے اخلاق درست ہو جائیں, اور گناہوں سے بچ جائے, اور اپنے نفس کو غلط سمجھ جانے سے بچائے. اس کا نام مجاہدہ ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ جس میں لذت گناہ کی ملتی ہے وہ ہمیں اس طرف مغلوب کرتے رہتا ہے کہ ہم یہ کر لیں, غیبت کر لیں, بہتان لگا لیں, بدگمانی کر لیں, معاف نہ کریں. یہ سب چیزیں نفس کی مستی ہے.
اس مستی کو مقابلہ کرنا یہی جہاد ہے. پہلے تو ایمان بنانا ہے نا. ہمارا تو ایمان نہیں بنا ہوا اندر سے, خالی ہے ہم اندر سے. ہمارا مسلمانوں کا اگر ہے تو تھوڑی بہت توحید آ گئی ہے, الحمدللہ, اللہ لک الحمد شکر. تھوڑا بہت اعمال آ گیا ہے, الحمدللہ, حج عمرہ بہت بڑھ گیا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن باقی 3 چیزیں کہاں گئی؟ یہ تو 40% ہو گیا. 60% تو اخلاق ہے, معاملات ہے اور معاشرت ہے, اس میں زیرو ہو گئے ہم, زیرو ہو گئے. فرمایا اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. لڑائی کے میدان دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے. لڑائی کے میدان میں دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے, لیکن اصل مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات, نفس کی آرزوؤں کی, نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں, اور انسان نفس کی ان تقاضوں اور آرزوؤں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے, تو اس کا نام مجاہدہ ہے. لہٰذا جو شخص بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے, اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا. یعنی اپنے آپ کے نفس مخالف کرنا اور نفسانی خواہش کے خلاف زبردستی کر کے, محنت کر کے, کوشش سے کڑوا گھونٹ پی کر عمل کرنا, کسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اور کچل کر اس کے خلاف ورزی کرنا, اس کا نام مجاہدہ ہے. دیکھیے آپ آج قبرستان گئے تھے نا ہمارے پڑوسی کو دفنانے کے لیے, وہاں گلاب میں نے دیکھا ہے, ہو سکتا ہے ابھی سیزن بھی ہو, بڑے بڑے گلاب کے ٹوکرے لے کے بیٹھے, ایسے سرخ سرخ گلاب. جتنی اس کے اندر آپ کھاد ڈالیں گے نا, یہ کھاد کی وجہ نیچے کھاد گندی بدبودار ہوتی ہے اور اوپر گلاب بن رہا ہے. ہمارے نفس کے اندر کی خواہشات گندے بدبودار ہیں, تو ہی ہمیں وہ تقویٰ ملے گا. اگر جس کے اندر خواہش نہیں ہے نا, وہ تو ہجڑا ہے, پھر تو کسی کام کا نہیں. خواہش تو پیدا ہوگی, جتنا دین کی طرف جائیں گے, اللہ کی محبت مانگیں گے, اتنا شیطان اپنی فوج ہمارے پیچھے لگا دے گا. اب جب یہ گند, شیطان گند ہے, اس گند کا ہم مقابلہ کریں گے. اگر وہ گند وہاں کھاد وہاں رک گئی گلاب کے پودوں کے اندر, تو گلاب کو جلا دے گی. اگر نفس اندر میں آ گیا, باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اندر آ گئی تو ہمیں وہ جلا کر ہمارے ایمان کو جلا دے گی, جیسے وہ گلاب کو جلا دیتی ہے. اور اس کے اوپر جب آپ پانی ڈالتے ہیں کھاد کے اوپر, یہ پانی جہاں تک جاتا ہے وہ سب جگہ گلاب پیدا ہو جاتا ہے. جن گلاب کے پودوں سے گزرتا ہے وہاں گلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو ہماری خواہشات سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں. خواہشات تو پیدا ہوگی, خواہشات پیدا ہو, جس کی جیسی خواہشات پیدا ہوگی ایسا وہ مقابلہ کرے گا, اللہ سے رجوع کرے گا, روئے گا. ہمارے وہاں ایک شخص آیا امامت کے لیے, مسجد کے لیے, باہر ملکوں کے اندر وہاں بلایا جاتا ہے نا, تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہے, تو اتنی عمل کرتا, ذکر کرتا. دیکھیں ذکر سے قیمتی چیز جو ہے نا, ذکر میں سب سے قیمتی قرآن کریم کی تلاوت ہے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتے میں. لیکن اس سے بھی قیمتی جو چیز ہے نا, وہ ہے اللہ سے آ کرنا. مسلمان واہ واہ کے چکر میں تعریف کرے, میری تعریف کرے, میں اس چکر میں ہوں, مجھے پوچھا جائے, مجھے حضرت کہا جائے, میری بات کو مانی جائے, اور میں اپنی بات کو بار بار دہراتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. میں آئی ایم امپورٹنٹ, یہ تو میرا وہم ہے, اصل تو چیز نہیں ہوں میں. انسان کا نفس لذتوں کا خوگر ہے. ہمارا آپ اور آپ کا نفس, یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کے اطراف ابھارتی ہے, وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے. لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے, اس کی طرف یہ دوڑتا ہے, اور یہ اس کی خصلت ہے. اپنے کاموں کی طرف انسان کو مائل کر کے یہ انسان سے کہتا ہے, یہ کام کر لو نا تو مزہ آ جائے گا, یہ کام کر لو نا تو عزت ہو جائے گی. لہٰذا یہ نفس انسان کے دل کے خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے. اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے, اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے, اور نفس کی ہر بات مانتا جائے, تو اس کے نتیجے میں وہ پھر انسان نہیں رہتا, پھر وہ جانور بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی ہم نے سعودی کے لون لی ہے, 2 لونیں ہمیں ملی ہیں. ایک آئل کی ملی ہے, ایک ہمیں $3 بلین یہاں سے فارن ایکسچینج ملا ہے, 4% اور 3.8% کے اوپر. جب میں نے اس کی شرائط پڑھی تو زاروں قطار رونے والی باتیں ہیں. اتنی سخت شرائط کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے, ہم ہل بھی نہیں سکے. اور یہاں تک کہ جو یہودیوں کے جو مرکز ہے IMF ورلڈ بینک, اگر اس نے ہمیں منع کر دیا تو سعودی کا ہمیں لون اور جو انسینٹیوز ہے اسی دن ختم ہو جائے گی. ہم اس کے تابع ہیں, اللہ کے تابع نہیں ہیں. اللہ سے نہیں مانگ رہے, اللہ کی طرف نہیں مانگ رہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اس کے بغیر حل نہیں ہے ہمارا. کسی کا بھی کوئی حل نہیں ہے, ملک کا بھی نہیں, انفراد بھی نہیں, اجتماعی بھی نہیں, جان, طاقت, بیماری, ہر چیز اللہ کی طرف سے.
ہم اللہ کی طرف روتے نہیں، ہم مانگتے نہیں، ہمارا رجوع اللہ نہیں ہے. اللہ سے تعلق تو بنا کے دیکھیں، باتیں تو کر کے دیکھیں کیسے اللہ پاک مدد کرتے ہیں. اللہ پاک بنانے والے ہیں. جو اپنا بناتا ہے نا اس کو اپنے ٹوٹنے کا غم ہوتا ہے. میرے کزن نے بہت اچھا مکان بنایا ہے ادھر، تو اس کو ایک صاحب بروکر آئے ریئل اسٹیٹ والوں نے کہا کہ آپ اس کو مکان کو بیچو گے؟ تو اس کو اتنا برا لگا کہ اس نے اسے بات چیت ختم کر دی. بولا میں نے تمہیں بلایا نہیں، تم میرے اتنی محنت سے، اتنی سالوں کی محنت سے مکان بنایا، تم اس کی بیچنے کے لیے میرے سے پوچھنے کے لیے آئے ہو. اس نے تعلق کا ختم کر دیا. تو اللہ کا فضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی بھی ایک ٹاپ آف دا لائن ایک چیز ہماری انسان کے بنی ہوئی ہے، اس چیز کو ہم نے کتنا برباد کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، ورنہ زمین پھٹنی چاہیے، ہم غرق ہو جانے چاہیے. نہ ہمیں ذکر کرنا ہے. خواہشات نفسانی میں سکون نہیں. نفسانی خواہش کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے اور ان کے پیچھے چلے جاؤ گے اور اس کی باتیں مانتے جاؤ گے تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا. انسان کا نفس بھی یہی نہیں کہے گا اب ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی زندگی بھر نہیں ہوگا. اس لیے کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعے بھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا. یہ قاعدہ اگر کوئی شخص چاہے کہ نفس کے ہر تقاضے پہ عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا. کیونکہ اس لیے کہ اس کے نفس کی خاصیت یہ ہے، ایک لطف اٹھانے کے بعد، ایک مرتبہ لذت حاصل کرنے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے. لہذا کہ تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل کر لیں تو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے گا. ایک عجیب اس میں بات تھی، حضرت نے ایک عجیب اس کے اندر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سب ختم کر دیتا ہوں. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کر کے ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ لے کے چلیں گے. یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا ہے یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. لیکن ذرا کوئی قدم بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹ جائے، مقابلہ کرے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، کسی قیمت پہ بھی دل کو توڑ دے، اللہ کے حکم کو نہ توڑے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے یہ کام نہیں کروں گا، دل پہ آڑے چل جائیں، خواہشات پامل ہو جائیں، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، ولایت مل گئی. ایک ارادہ کر لیجیے. دیکھیں ولایت کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایمان اور ارادہ. توبہ کی 3 شرطیں. میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر ڈٹ جائے اس کے سامنے، ڈٹ جائے، مقابلہ کرے، کوشش کرے. ہو جائے گناہ تو پھر توبہ کر لے. وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، بعد دوبارہ وضو کر لیتا ہے. اس طرح ٹوٹ جائے توبہ تو دوبارہ توبہ کر لے. شیطان بلگلائے گا کہ تم تو بار بار توبہ کرتے ہو، توبہ تمہاری ٹوٹ جاتی ہے، مت کرو، پھر بعد میں ایک ساتھ کر لینا. نہیں، جس وقت جو گناہ ہو جائے اسی وقت اللہ سے رجوع کر لو. وآخر دعوانا اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کا اور قرآن کا انشاءاللہ ذہن ہے، وہ سنڈے کے دن ہم بات کریں گے، لوگ ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی یہ مہینے رمضان اب دور نہیں رہا، قریب آتے جا رہا ہے، تو ہماری نمازوں میں کچھ نوافل کا ہم اضافہ کر لیں. جیسے عصر کی 4 سنت ہیں اور ظہر کی 2 نفل ہیں. یہ بہت قیمتی نماز ہے. عصر کی 4 سنت اور ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت پڑھ کے ہم اٹھ جاتے ہیں نا. یہ تو 4 فرض ہی اب تو لوگ بہت سارے پڑھنے لگے ہیں. 2 نفل بھی ہم پڑھ لیں اور کوشش کریں کچھ قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جائے. قرآن کریم کی تلاوت کی طرف میں چاہتا ہوں میرا ایک ساتھی ایسا نہ ہو جو روز کی 1 رکوع پڑھ لے، 1 پاؤ پارا پڑھ لے، آدھا پارا پڑھ لے، کچھ ضرور پڑھ لے. کھولے قرآن شریف کو، اس کو کھول کے خود پڑھنے کی کوشش کرے جتنا بھی پڑھ سکے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ میں صورتیں تو پڑھتا ہوں. صورتیں پڑھے یا نہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بہت اس کے فضائل ہیں. لیکن قرآن کریم میں الف لام میم ذالک، الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک یہ ختم کرنا ہے. چاہے مہینے میں ختم کرے، 3 مہینے میں ختم کرے، وہ 6 مہینے میں ختم کرے، انشاءاللہ اس کو برباد کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تھوڑا سا ہم لا الہ الا اللہ کا اللہ کو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یاد دہانی کے لیے, پھر تو کرنا ہے ہمیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں لا الہ الا اللہ تو کسی کا بھی, دیکھیے 59-60 سال تھی ہمارے پڑوسی, اتنے لاجواب آدمی, ہمیشہ مسکراتے رہے, اچھی بات کرتے رہے, کبھی میں نے ان کو کبھی غصے میں یا اتنا اسمائلنگ فیس, اور میں نے آج ہی تصویر کی, اتنا نورانی چہرہ تھا. جب ختم کے وقت ہوگا, یہ خاتمے کا وقت ہوگا, جس نے لا الہ کا ذکر کیا ہوگا, اس کے اوپر قائم رہا ہوگا, تو لا الہ کا ذکر کرنے والا تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. اور یاد اس وقت لا الہ اسی کو آئے گا جس نے لا الہ کا ذکر کیا ہوگا. اس کا تو کسی قیمت میں کسی بھی, ایسا نہیں, آسان ہے, سب کو یاد ہے, سب پڑھ سکتے ہیں. اپنی اپنی پیورٹی کی بات ہے کہ مجھے اس کی امپورٹنس پتہ ہے, اگر پیورٹی ہے تو میں پڑھوں گا, اگر اہمیت نہیں پتہ ہے تو نہیں پڑھوں گا. میں اس کو پڑھنا ہے 200-300 دفعہ, 100 دفعہ کم از کم ہے, لیکن 200-300 دفعہ. یہ آپ لوگ ہیں نا پریویلیج کلاس پیپل ہو, آپ کے لیے 100 نہیں ہے. آرڈنری جو ہوتے ہیں, جو ملے نا آپ کو ملنے والے, تو ان سے کہو 100 پڑھ لیں, لیکن آپ کے لیے میرے لیے 100 نہیں ہے, تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے لا الہ. اس میں دیکھو کسی کو اختلاف نہیں, شافعی ہو, حنبلی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی, جو بھی ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کس کو ایسا ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ اللہ جل جلالہ, اللہ اللہ, 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 اللہ اللہ جل جلالہ. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, کر دے فنا میری سب ارادے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, جام محبت اپنی پلا دے, جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ اللہ, اللہ اللہ کا ذکر کرے نا, تو لا الہ الا اللہ پھر دوبارہ آخری میں تھوڑا سا پڑھ لیں, 1 منٹ پڑھ لیں خالی. آپ نے نفی کرنی ہے دنیا کی تمام چیزوں کو, صرف اللہ کو بیچ میں لے آئے. اللہ, صرف اللہ اللہ ہمارے پاس. پہلے تھوڑی درود شریف پڑھ لیجئے, 1 دفعہ پڑھ لیجئے, پوری درود شریف پڑھ لیجئے, 3 دفعہ پڑھ لیجئے, بعد میں درود شریف 10 منٹ دیکھو تو دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے, دل کیسا باہر میں آ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق دے. مفتی صاحب آپ چھپے ہوئے ہیں, آپ چھپ نہیں سکتے, کیونکہ وہاں ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ آپ کو ہمارے مفتی صاحب ہی دعا کروائیں گے. میں نے کوشش تو کی کہ شارٹ کٹ کر لوں, میں دعا کروا دوں, لیکن میں فیل ہو گیا. مجھے کہہ دیا آپ ناپاس ہیں, اس کے لیے کہ آپ میٹرک پاس ہیں اور پی ایچ ڈی وہاں موجود ہے, ہمیں پتہ ہے وہ پی ایچ ڈی والا دعا کروائے گا. آپ پی ایچ ڈی ماشاء اللہ. ہو گیا.
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی پسندیدہ اور محبوبین جیسی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کو شمار فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی غیب سے خزانہ غیب سے تربیت اور اصلاح فرما دیجئے. ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہمارے شیخ کی زندگی میں عمر میں نعمتوں میں ہر چیز میں برکتیں نصیب فرما دیجئے. ہر قسم کے شرور فتن آزمائش سے ہر جہت سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ رکاوٹوں کو یا اللہ ختم فرما دیجئے. معاملات کو کام کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے اپنوں کی حماقتوں سے غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو خزانہ غیب سے شفا یابی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کے پڑوسی عارف بھائی کی اللہ کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے. مزید درجات کو بلند فرما دیجئے. جمیع پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے. بچوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. مستقل اپنے مرحومین کے لیے ہم سب کو ایصال ثواب کی توفیق نصیب فرما دیجئے. مولا کریم ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری یا اللہ نسلوں کو نصیب فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. تمام آئے ہوئے یا اللہ دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے. ان کی قربانی کی بدولت سارے عالم میں ہمارے شیخ کے فیض کو پہنچا دیجئے. دنیا آخرت کے اندر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو یا اللہ ترقی کا اور یا اللہ آخرت کے اندر درجات کی بلندی کا اور یا اللہ نسلوں کے بندے کا سامان و ذریعہ بنا دیجئے. ہم سب کو یا اللہ ایسی قبولیت نصیب فرما دیجئے. مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. حالات کو آسان فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک.